رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آگرے سے انیس سوال کرتے ہیں، کیا والدین کو اولاد کی غیبت کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیا والدین اولاد کی غیبت کر سکتے ہیں؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی شخص کی اس کے پس غیبت میں، اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو بری لگے، یہ ہے غیبت کا معنی۔ غیبت شریعت میں ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے سبھی کے لیے، لیکن 7 جگہ پر غیبت کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی آدمی کی غیبت، وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی اور ہو، مان لیجئے والدین اگر پریشان ہو گئے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے اور وہ کسی طرح مان کے نہیں دے رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، والدین کی بات سنتا نہیں، اوباش لڑکوں میں گھومتا پھرتا ہے، اس کی بیٹھک اچھی نہیں ہے، گھر میں رات کو دیر سے آتا ہے، اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں والدین اس کو سمجھاتے ہیں، نہیں مانتا۔ اب انہوں نے اس بات کو دوسرے لوگوں سے کہنا شروع کیا، ان لوگوں سے جو اس بیٹے کو سمجھا سکتے ہوں۔ مان لیجئے اس کے دوست ہو، اس کا کوئی رشتہ دار ہو جو اس کو سمجھا سکتا ہو، تو اس کا نام غیبت نہیں ہے، اور اگر غیبت ہے تو یہ وہ ہے جو جواز کے درجے میں ہے۔ ہاں، والدین اگر ایسا کر رہے ہیں، ہر ایرے غیرے سے، آنے والے سے، جانے والے سے بیٹے کی برائی ہی کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے اگر کسی ایسے آدمی سے کہتے ہیں جو اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن کسی بیٹے کی نفرت دل میں اتنی ہو جائے کہ ہر آنے جانے والے سے اس کی برائیاں کرنے لگیں والدین، تو ان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ طریقہ نہ اصلاح کا ہے، نہ اس سے اصلاح ہوگی، اور نہ برائی کرنے سے بچہ اصلاح پذیر ہوگا، بلکہ اس کے اندر ضد و ہٹ دھرمی بڑھ جائے گی۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ یہ طریقہ اختیار نہ کریں۔ آپ باپ ہیں، ماں ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، پیار سے، محبت سے بھی کبھی اس کو لے کر بیٹھیے، تنہائی میں، اکیلے میں، جب کوئی اور نہ ہو، اور اس وقت اس کو سمجھائیے، بیٹا ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ جو بھی چیز ہے اس کی برائی بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں، اور اپنے پیار محبت کا واسطہ دے کر اس کو اس راستے سے، جس راستے پر وہ پڑ گیا ہے، روکنے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ زیادہ کارگر ہے اس طریقے سے جو وہ غیبت اور چغلی کا اختیار کر رہے ہیں یا بچے کی برائی کا اختیار کر رہے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، آدمی کے اندر، ہر ایک آدمی کے اندر، چاہے وہ کتنا ہی خراب آدمی ہو، ایک عنصر پایا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اچھا جانیں، اچھا مانیں، میری عزت کریں۔ یہ ہر ایک آدمی کے اندر داعیہ ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھی صفت اللہ رب العزت نے انسان میں رکھی ہے، اس سے بڑے بڑے لوگ سدھار پذیر ہو سکتے ہیں۔
اب بیٹا بھی چاہتا ہے اس کی عزت رہے اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ داروں میں۔ اگر والدین اس کی اس عزت کو مٹی میں ملاتے ہیں، سب سے برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں صرف اس کی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ سمجھتا ہے کہ میاں تیری تو کوئی عزت رہی نہیں، سارے رشتہ داروں میں تو بدنام ہو گیا ہے اور سارے پڑوسیوں میں تو بدنام ہے، تیرے ماں باپ تیری بدنامی پر اڑے ہوئے ہیں، تو اب کیا کرے گا؟ جب عزت رہی نہیں تو عزت کو سنبھال کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا اب جو والدین کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ کو گدھا ہوں، تو میں گدھا بن کے دکھاتا ہوں کہ گدھا کیسا ہوتا ہے۔ جو وہ دکھا رہے ہیں کہ بدماش ہوں، تو میں بدماشی کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ داعیہ رد عمل اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ داعیہ پیدا ہو، آپ اس کو یہ باور کرائیں کہ تم عزت والے ہو، تمہارا گھر عزت والوں کا ہے، تمہارے ماں باپ کی عزت ہے سماج میں، تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہاری عزت جائے، تمہارے ماں باپ کی عزت جائے، تمہارے خاندان کی عزت جائے۔ تو تربیت کا وہ طریقہ اختیار کرو جو طریقہ فائدہ مند ہے، اور وہ طریقہ جو نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔